جمعے کے دن فرشتے انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جمعے کے دن کچھ ایسی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان جمعے کے وقت وہ جو ٹائمنگ ہے نا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو مقبولیت کی دعاؤں کی کچھ ٹائمنگ ہوتی ہے، اگر انسان اس وقت دعا کر دے تو فرشتے بھی اس پر آمین کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جب انسان جمعے کے دن مسجد میں جاتا ہے تو کچھ فرشتے جو مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ایک رجسٹر ہوتا ہے، اور سب سے پہلے مسجد میں آنے والے شخص کا نام لکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا، قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دمبے کو ذبح کرنے کا، اللہ کے راستہ میں جس نے دمبا ذبح کیا ہو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی صورت سے جب اس کے بعد آنے والے شخص کو مینڈا قربان کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے شخص کو مرغی ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے شخص کو انڈا اللہ کے راستے میں دینے کے برابر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور جب سارے لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یعنی یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اولین والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب لوگ امام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، خطبہ سننے لگتے ہیں، تو اس وقت وہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر جمعے کے دن جب انسان خوشبو لگاتا ہے، حدیث پاک کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمعے کے دن خوشبو لگاتا ہے، نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، پاک صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، پھر مسجد آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتے باقاعدہ جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، ان کا گویا کہ نام لے لے کر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے جمعے کے دن مرد حضرات کوشش یہ کیا کریں کہ جلد سے جلد مسجد میں آیا کریں۔ وہ بالکل عین ٹائم پر آتے ہیں، اور پھر جو مسجد میں صفیں لگی ہوتی ہیں ان کو پھاندتے ہوئے وہ اگلی صف میں پہنچتے ہیں۔ یہ تمام طریقے غلط ہیں۔ بھائی 10 منٹ پہلے آ جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ جمعے کے دن یہ جو کپڑے دھونا اور جو بھی سارے کام ہوتے ہیں ان سے جلدی فارغ ہو جائیں۔ وہ شام تک کپڑے دھوتی رہتی ہیں، ان کو چاہیے وہ جلدی فارغ ہو جائیں۔ جمعے کے دن ظہر کی نماز وہ پڑھیں گی۔ جمعے کے دن عورتیں جمعہ نہیں پڑھیں گی بلکہ ظہر کی نماز پڑھیں، اور ظہر کی نماز کے بعد وہ آیات اور وہ صورتیں جیسے سورہ کہف ہو گئی، سورہ یاسین ہو گئی، ان کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، ان کو پڑھیں گی جو عورتیں، تو ان عورتوں کے لیے بھی فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتے ان عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے۔ ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں، اور 100، 200، 500، 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں قبر میں ملتا رہے گا، اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔